بھی اس کو چاہو، محبت کرو، پسند کرو۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ کو فلاں بندہ زمین میں پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اعلان ہوتا ہے، اے زمین والوں، زمین کے درختوں، جانوروں، انسانوں، نباتات، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندہ پسند ہے، زمین والے محبت کریں۔ تو زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کے فائدے بتائے ہیں، اور یہ دن نیک اعمال کے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ 5-6 دن ہے، عزت والا مہینہ، عبادت والا مہینہ۔ راتوں کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے، اپنی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، اولاد نہیں ہے، جو بھی ہماری دنیاوی اور آخرت کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں مانگنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک اعمال کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی دیں گے اس کو ہم، طیب، پاک، رشتے کریم والی زندگی، عزت والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے کی اللہ حفاظت کریں گے، نیک اعمال کرنے والے کو اللہ پسند کریں گے، نیک اعمال کرنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کوئی مصیبت آنے والی ہوگی اللہ روکیں گے، کوئی بیماری آنے والی ہوگی روکیں گے، کاروبار میں نقصان ہونے والا ہوگا اللہ بچائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے علماء حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، ذکر کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ جن چیزوں کو اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ غصے میں آتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ کو غصہ آتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت فضیلت والا دن ہے یہ۔ جن دنوں کی اللہ قرآن پاک میں قسم کھائے وہ دن کیسے برکت والے ہوں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا، آئندہ جمعہ میں جب ہم آئیں گے ذی الحجہ کا مہینہ آ چکا ہوگا، 1 یا 2 تاریخ ہوگی۔ ذی الحجہ کے بارے میں جو کچھ بولنا ہوگا اسی جمعہ میں بولنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ 360 دنوں میں اللہ کو اگر کوئی دن پسند ہے تو آنے والے مہینہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ رمضان بھی فضیلت والا ہے، شب برات بھی فضیلت والی ہے، شب قدر بھی فضیلت والی ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی فضیلت والا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام، اللہ تعالیٰ کو جو دن پسند ہے پورے سال میں نیکیوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تو وہ ذی الحجہ کے آخری 10 دن، شروع کے 10 دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس پوری آیت کے اندر عید الاضحیٰ کی فضیلت بیان کی گئی، اس آیت کے اندر شروع کے 10 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی، اس آیت کے اندر یوم عرفہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کے وقت کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی نماز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، روزے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، نیکیوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے قسم کھائی ان دنوں کی، ان راتوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اپنی تفسیر کی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں۔ والشفعی سے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ عید کے دن کی قسم، عید الاضحیٰ بقر عید کی قسم، والوتر یوم عرفہ کی قسم۔ یہ تمام فضیلت کے دن آئندہ مہینے میں آنے والے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار فضیلتیں آئندہ مہینے میں آنے والے ہیں، اور 2 فضیلتیں ایسی آنے والی ہیں سال کے کسی دن میں نہیں ملیں گے، نہ رمضان میں، نہ شعبان میں، نہ رجب میں، نہ شوال میں۔ ایک حج، حجاج کرام اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، قریب ہے 8 تاریخ قریب آنے والی ہے ذی الحجہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو حج نصیب کریں گے، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، سفر کو آسان کرے، اللہ تمام حاجیوں کے حج کی برکت سے تمام دنیا میں امن پیدا کرے، سکون پیدا کرے، دشمنیوں کو، عداوتوں کو اور ہر چیز کو، بلاؤ کو اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے حج کی برکت سے دور فرمائے۔ ایک حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جائے گا۔ کوئی آدمی رجب کے مہینے میں مینا میں چلا گیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ رجب کے مہینے میں عرفات کے میدان میں چلا گیا احرام باندھ کر، میں حاجی بننا چاہتا ہوں، اس کا حج نہیں ہوگا۔ کسی اور مہینے میں ذی الحجہ کو چھوڑ کر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں چلا گیا کہ میں حج کرنے آیا ہوں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 8، 9، 10، 11، 12 انہی دنوں میں حج بیت اللہ ادا کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی اور دن میں آپ حج نہیں کریں گے، حج نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک فضیلت والی چیز، اتنی بڑی عبادت، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیوانے اللہ کے، دیوانے رسول اللہ کے، احرام باندھ کر اپنی تمام آرام اور سکون کو چھوڑ کر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ اور دوسری فضیلت قربانی، چند دنوں میں ہم قربانی دینے والے ہیں، جو زکوٰۃ دیں گے وہ قربانی دیں گے۔ 612 گرام چاندی جن کے پاس ہوگی، یا اس کے اتنے پیسے کسی کے پاس ہوں گے، 30-35 ہزار روپے کسی کے پاس ہیں، یا اس کے
برابر گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو کئی سال ہو گئے استعمال میں نہیں آئے، بہترین برتن، بہترین چیزیں جو استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی قیمت 30-35 ہزار کو چلی جاتی ہے، تو ایسے گھر والوں کے آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مسلمان ہونا شرط ہے قربانی دینے کے لیے، عاقل ہونا شرط ہے قربانی دینے کے لیے، پاگل دیوانے کی عمر قربانی نہیں ہے، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے قربانی دینے کے لیے۔ جو لوگ زکات دے رہے ہیں ان کے اوپر قربانی دینی ہوگی۔ قربانی کا بیان انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لائیں گے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی بھی اسی مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں آئے گی۔ تو یہ فضیلتیں ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی ان دنوں میں گناہوں سے بچے، نماز پڑھیں گے ڈبل ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے دگنا ثواب ملے گا ان دنوں میں، آئندہ مہینے میں، محرم کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں ایک روزہ رکھے گا، سال بھر روزہ رکھنے کا اللہ اس کو ثواب دیں گے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، اس لیے کہ 10ویں تاریخ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 1ویں ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک جو آدمی ایک روزہ رکھے گا، 2 رکھے گا یا 9 کے 9 رکھے گا، اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے۔ وہ مہینہ ہمارے سامنے آئندہ آنے والا ہے، کوشش کریں کم سے کم 9 نہیں تو 2، 3، 1 روزہ رکھیں اور سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پائیں۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کے نیک بندے بننے کا، اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لینے کا سیزن ہے یہ۔ دنیا کے سیزن ہم دیکھتے ہیں کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے آدمی، بچوں سے دور، گھر سے دور، بیوی سے دور، نہ کپڑوں کا خیال، نہ کھانے کا خیال، نہ دھوپ کا، نہ بارش کا، نہ سونے کا خیال۔ کیوں؟ یہ سیزن چلا گیا تو مجھے اور کمانے کا موقع نہیں ملے گا، اسی سیزن میں میں محنت کر لوں گا تو سال کے 11 مہینے اپنے گھر کا خرچہ چلے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارے رب یہ چاہتے ہیں، رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کما لو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، آفتوں کو دور کرے گا۔ اور جو آدمی ذی الحجہ کی کسی ایک رات میں، شروع کے 10 دنوں کی کسی ایک رات میں عبادت کرے گا، شب قدر میں جاگنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے، 80 پر 7 سال عبادت کرنے کا ثواب اگر کسی کو پانا ہے تو آئندہ مہینے کی کسی رات میں، شروع کی کسی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، فجر پڑھ لے۔ اللہ ایسے جاگنے والوں کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جاگنے، عبادت کرنے، تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ یہ وقت چلا گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ آئندہ سال ہم رہیں یا نہ رہیں، کون رہے یا نہ رہے، کسی کو خبر نہیں کہ ہم آئندہ سال شب قدر کو پائیں گے، اسی ذی الحجہ کے مہینے کو پائیں گے، بقرعید کو پائیں گے، حج کے ایام کو پائیں گے۔ اب موقع مل رہا ہے،
جاگنے کا ثواب، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کا وبال بہت خطرناک ہے ان دنوں میں، اور دنوں میں بھی ہے۔ نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز چھوڑنے سے زندگی کی برکت چلی جاتی ہے، نماز چھوڑنے سے صورت کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، نماز چھوڑنے سے گھر کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور کاروبار میں تجارت میں برکت نہیں رہتی۔ انسان ہمیشہ مصیبتوں میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ جس طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، گناہ کرنے کا وبال بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان دنوں کی فضیلتوں سے غافل ہے، ان دنوں کی راتوں سے غافل ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور کم سے کم ان دنوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں سے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا فیہن، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھو۔ اکثروا فیہن التسبیح، ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گاڑی میں، آفس میں، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، گلیوں میں تکبیر پڑھو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم ذی الحجہ کے مہینے کو پاؤ تو ہر وقت میں تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبوح قدوس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں مارکیٹ چلے جاتے تھے، بازاروں میں چلے جاتے تھے، اور بازاروں میں جا کر صحابہ زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ سننے والا بھی پڑھ لے۔ ان کو سن کر، صحابہ کو دیکھ کر، اور باہر سے آنے والے کاروباری لوگ، تجارت کرنے والے لوگ بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام بازاروں میں اور گلیوں میں، بازاروں کی جگہ میں جا کر ان دنوں میں تسبیح زیادہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک 5 دن جو 20 پر 3 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھیں، کوئی گھر، کوئی مسجد اللہ کے نام سے خالی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ پورے دن جو ہیں اللہ کا نام پکارنے کے دن ہیں۔ یہ پورے ایام، یہ آئندہ آنے والے دن اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کرنے کے مہینے ہیں، دن ہیں، راتیں ہیں۔ صحابہ کرام بازاروں میں جا کر زور زور سے پڑھتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر پڑھنے والے بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آئندہ قربانی بھی دیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے کا موقع دیا، لیکن قربانی دینے میں اللہ کے لیے خوشی سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدیں، بہترین سے بہترین جانور خریدیں، اللہ کے راستے میں دینے والے بنے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو ہمیں کھانے کا موقع دیا، گوشت
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قربانی دینے والا آدمی اپنے جانور کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی، قربانی کے جانور کو کھا لیتی، تو مطلب تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ نہ گوشت کھانے کا موقع، نہ تقسیم کرنے کا موقع، نہ غریبوں میں، رشتہ داروں میں، مدرسوں کو اور یتیموں کو یہ تقسیم کرنے کا موقع۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی کو آسمان کی آگ نہ کھاتی، اللہ کا یہ مطلب ہوتا کہ تیری قربانی قبول نہیں۔ تو جو آدمی زکات دینے والے ہیں، گھر میں 5-6 آدمی ہوں، پورے کے پورے صاحب نصاب ہوں، تو 5 آدمیوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ایک جانور پورے گھر سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک بکرا لے لیے اور گھر کے 5 آدمی کمانے والے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں، صاحب مالدار ہیں، ان تمام 5 مالداروں کی طرف سے ایک بکرا نہیں چلے گا۔ اگر اللہ نے 5 کو 3 بیٹے ہیں وہ بھی کمانے والے ہیں، باپ ہے وہ بھی کمانے والا ہے، ماں ہے اس کے پاس بھی 612 گرام چاندی اتنے پیسے موجود ہیں، 30-35 ہزار روپئے ماں کے پاس میں موجود ہیں، تو تینوں مالدار بیٹوں کے اوپر اور مالدار باپ کے اوپر اور مالدار ماں کے اوپر بھی قربانی دینا واجب ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے نہیں ادا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری عید کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 100 اونٹ اور 60 پر 3 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ باقی کی جانوروں کو حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ علی تم ذبح کرو، میری عمر 60 پر 3 سال ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ 60 پر 3 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ کیا محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں بہترین سے بہترین جانور دینے کی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی۔ جب بھی یہ واقعہ کتابوں میں پڑھتا ہوں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے کود کود کر آ رہے تھے۔ ایک اونٹ اور ایک اونٹ کو ڈھکیل کر سامنے آ رہا تھا تاکہ میں نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ آج ہمیں یہ ان جانوروں سے محبت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی چیز کو ہم لینا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو لوگ جس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے اونٹ آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے نورانی ہاتھوں سے آپ مجھے ذبح کر دیجیے، کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اتنی اللہ کے راستے میں دی، تو آپ کوشش کریں جن جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہو، دولت دیا ہو، ابھی سے جانور کو خریدیں۔ غائبانہ قربانی، غائبانہ قربانی 2000 روپئے دے دیجئے، نہ جانور نظر آ رہا ہے نہ گوشت نظر آ رہا ہے، بہار میں قربانی ہو رہی ہے، دور دور مقامات میں قربانی ہو رہی ہے، بس آپ پیسے دے دیجئے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے خریدیں، اس کو پالیں، چارہ کھلائیں، اس کو نہلائیں، اس سے دوستی کریں، محبت کریں، اس سے پیار کریں، اور قربانی کے دن جب وہ جانور کو قربان کرنے کا موقع ہو تو آنکھوں سے آنسو آئے کہ اتنے دنوں
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں بار بار. انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تو وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے جیسا کہ میں آج اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. محبت جانور سے ہونی چاہیے. بہت دن پہلے لے کر اس کو پالنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو اچھا موٹا کرنا، اس کو اچھا فربا کرنا، باقی صفائی کا خیال کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. قربانی کے جانور کو خریدنے کے ساتھ ساتھ باقی اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایمان والا اور ناپاکی ایک دوسرے نہیں جم سکتے. ایمان والا اور غلیظ یہ نہیں دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایمان والا اور کچرا نہیں جم سکتے. ایمان والا پاکی والا، ایمان والا ہمیشہ پاک اور ستھرا اور صاف رہنے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو جانور کو ہم جب پالیں گے تو باقی صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. آپ کے جانور کے گوبر کی وجہ سے، آپ کے جانور کی اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں، گوبر ہے، کچرا ہے، ان تمام چیزوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اس کا خاص خیال رکھنا. نہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچے، نہ کسی اور ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچے. تو جانور کے ساتھ ساتھ جانور کی ناپاکی دور کرنے کا بھی خیال کریں. اور جو گاڑیاں BBMP کی آتی ہیں اس میں ان چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کریں. ہمارے قربانی کے جانور سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو پاکی کا خیال کریں، بے عیب جانور خریدیں. اندھا، کانا، لولا، جو فائدے کے قابل نہ ہو، جس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو سکے، ایسے جانوروں کو نہ خریدیں. جس کے زیادہ دانت ٹوٹ گئے ہیں اس کو بھی نہ خریدیں. جس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے اس کو بھی نہ خریدیں. اللہ کے دربار میں دے رہا ہوں، اللہ میرے اس جانور کو قبول کرے. لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے قربانی میں دے دیتے ہیں، انہی پیسوں سے کسی کی شادی کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کوئی بیمار ہے اس کا آپریشن کرا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. قربانی الگ ہے، بیماری الگ ہے. قربانی الگ ہے، اس کی عبادت الگ ہے، اور شادی میں دینا وہ الگ عبادت ہے. کسی کے پاس 1.5 لاکھ کا فون ہے، 1 لاکھ کا فون ہے، 2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، وہاں یہ مسئلہ سامنے نہیں. کیوں نہیں آتا؟ عمرے کرنے پر نکل گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر عمرے، عمرے پر عمرے. یہاں غریب کی شادی کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے ادیب الحج والعمرۃ للہ، عمرہ کرو زیادہ سے زیادہ، حج نفل بھی کرو زیادہ سے زیادہ. اللہ تمہارے عمرے کی برکت سے تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری محتاجگی کو، تمہارے فقر و فاقے کو دور کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے. عمرہ زیادہ کرنے سے گناہ ایسے معاف ہوں گے جیسے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال دینے سے لوہا پاک ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے سے اللہ اس عمرہ کرنے والے کے گناہوں کو بھٹی کے جیسا پاک اور صاف کر کے اجلا کر دیتے. تو میرے بھائیوں، باقی باتیں ذی الحجہ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں آپ کے سامنے آئیں گی. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان دنوں کی عزت کرو، قدر کرو، نمازیں نہ چھوڑو، فجر مت چھوڑو، ظہر عصر مغرب عشاء مت چھوڑو. تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو، صدقے کرو، خیرات کرو. اس لیے کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور نیک کام کرنے کا بدلہ اللہ اوپر تو دیں گے ہی، کرنے کے بعد نیک کام کرنے کا بدلہ یہاں بھی دیں گے دنیا میں. حدیث کی
کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 نوجوان کسی جگہ نکلے. اچانک بارش زیادہ ہوئی, ایک غار میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے. اور اچانک اندر جیسے ہی گئے اس غار کا منہ بند ہو گیا. بڑا سا چٹان, بڑا سا پتھر اس غار کے منہ پر آ کر پڑ گیا. نہ آسمان نظر آ رہا ہے, نہ سورج, نہ روشنی. بہت پریشان ہو رہے ہیں تینوں نوجوان اور آپس میں مشورہ کیے کہ ہم تینوں نے اگر کوئی کام اچھا, نیک عمل اچھا کیا ہو, یاد کرو اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرو. ہر آدمی یاد کرے, میں بھی یاد کروں گا, تو بھی یاد کر, تم بھی یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس ہو سکتا ہے اس بڑی سی چٹان کو ہٹا دے. ایک نوجوان نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, رات میں بکریوں کو دودھ لے کر گھر کو آتا تھا, سب سے پہلے اپنی امی جان ابا جان کو دودھ پلاتا تھا, بیوی سے پہلے. بچے بھی پلا رہے ہوں دودھ کے لیے, اس کے پہلے میں اپنی امی جان اور ابا جان کو دودھ پلاتا تھا, اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا. اے اللہ ایک دن گیا, لیٹ ہو گیا, تاخیر ہو گئی آنے کے لیے دودھ لے کر. جیسے ہی میں امی اور ابا کے کمرے میں گیا تو دونوں سو چکے تھے. یا اللہ میں نے نہیں چاہا کہ امی کو اٹھاؤں نیند میں, ابا کو اٹھاؤں نیند کی حالت میں. یا اللہ پوری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, لیکن اپنی امی کو نہیں اٹھایا, اپنے ابا کو نہیں اٹھایا. وہ دونوں صبح کو اٹھے تو تب جا کر میں نے اپنی امی اور ابا کو دودھ پیش کیا. یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہوا ہو تو میری پریشانی دور کر دے, ہم تینوں کی پریشانیوں کو دور کر دے, اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر کے تھوڑا سا چٹان ہٹا دیا, آسمان نظر آنے لگا. دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میری محبت, میرا عشق میری چچازاد بہن کے ساتھ ہو گیا تھا, ہم دونوں محبت میں گرفتار ہو گئے. ایک دن ہم دونوں نے برا کام کرنے کا ارادہ بھی کر لیا, میں نے بھی کر لیا. اور جیسے ہی وہ برا کام کرنے کے لیے میں آگے بڑھا تو میری چچازاد بہن نے کہا کہ بھائی رک جا, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, یہ حرام ہے, اللہ اس کام کو پسند نہیں کرتے. تو یا اللہ میں اپنی بہن کو بات کو سن کر فوراً وہاں سے اٹھ گیا. اگر یہ عمل تجھے قبول ہوا ہو, پسند ہوا ہو تو میری پریشانی دور کر, تینوں کی پریشانی کو دور کر. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا. چٹان غار کا تھوڑا سا ہٹا, اب سورج بھی نظر آنے لگا. تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس ایک کام کرنے والا تھا, میں کسی کو کام کرنے کے لیے رکھا تھا 3.5 سیر غلہ دینے کے ارادے پر, شرط پر. ایک دن اس نے کام کیا اور کام ہونے کے بعد میں نے اس کو اس کی اجرت دی, اس کے پیسے دیے, غلہ دیا, تو اس نے دینے سے انکار کر دیا, اتنا کم میں نہیں لوں گا. وہ چلا گیا, اس کی اجرت نہیں دیا اور چلا گیا. یا اللہ وہ ان پیسوں سے میں نے چیز کو خریدا, اناج کو خریدا اور کھیت میں ڈالا. کھیت میں ڈالنے کے بعد اس سے اتنی زیادہ برکت آئی, اتنی زیادہ برکت آئی کہ میں نے اس مزدور کی کمائی کی برکت سے جانور خریدے, اناج خریدا اور بہت سارے کھیت ہو گئے, بہت بڑی دولت آ گئی. بہت دنوں کے بعد وہ نوجوان پھر آیا, آ کر پوچھنے لگا کہ میری اجرت دے, میرے پیسے دو. تو میں نے کہا کہ یہ تیرے پیسے ہیں, یہ جانور تیرے پیسے ہیں, یہ اتنے سارے باغ تیرے پیسے ہیں, یہ اناج, یہ چاول, یہ گیہوں, یہ سب کے سب تیرے پیسے ہیں. اس نے کہا کہ ایسے کیسے, میں تو 3.5 سیر غلے کی اجرت کے اوپر آپ
پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا، پورا واقعہ سنایا، اے اللہ اس آدمی نے اس کو لے کر چلا گیا، میرا عمل اگر آپ کے دربار میں قبول ہوا ہو، پسند ہوا ہو تو یا اللہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ نے ان تینوں کی دعاؤں کو قبول کر کے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ یہ ہے عمل کرنے کی برکت دنیا میں، نیک کام کرنے کا فائدہ دنیا میں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میرے گڑگے میں بہت دنوں سے زخم ہے، خون بہتا ہے، مہینے مہینے گزر گئے، خون اور پیپ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، حضرت کوئی دعا بتا دے۔ حضرت نے کہا کہ جا کسی جگہ پر کنواں کھدوا دے، اور جیسے ہی اس کنویں سے پانی نکلے گا اللہ تیرے گردے کے زخم کو دور کر دیں گے، اور تیرے خون اور پیپ کو جو سالوں سے نکل رہا ہے دور کر دیں گے۔ تو حضرت کی بات کو سن کر وہ گیا کسی گاؤں میں، قریے میں، جہاں کنویں کی ضرورت تھی، وہاں کنواں کھدوایا، اور جیسے ہی پانی نکلا اللہ نے اس کے زخم کو آہستہ آہستہ بہت جلدی دور کر دیا۔ تو یہ نیک اعمال کرنے کے مہینے، نیک اعمال اچھے کام کرنے کے دن ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذی قعدے کے 5-6 دن، ذی الحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ، رجب کا پورا مہینہ، یہ 4 مہینے عزت والے، احترام والے، عبادت والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت میں، درود میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب